اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے کل میں نے اعوذ باللہ پڑھی ہے، تلاوت کچھ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت نمبر 177 ہے جی، سورۃ البقرہ کی، رکوع نمبر ہے 22۔ کمال آیت۔ کل ہم نے اس کے دو پہلو دیکھ لیے تھے، آپ کے ذہن میں ہوں گے، ایک نظریاتی تقوی اور دوسرا مالیاتی تقوی، مالیات کے لحاظ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اسلامی معاشرے میں اتنا ضروری ہے۔ میں سیاسی بات، چلے میں کہتا ہوں کہ میں سیاسی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم سیاسی بات نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیاسی بات کہہ رہا ہوں۔ سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اسلام کہ ہم سارے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے سیاست میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنرز کو لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز تمہارے علاقے میں جتنے لوگ ہیں ان کے نماز کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں یا 5 کہہ دیجئے، کبھی کسی حکومت نے گورنر کو خط لکھا ہے کہ پنجاب کے جو گورنر کی اہم ترین ذمہ داری ہے یا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ لوگ سارے نمازی ہونے چاہیے؟ کیسے خط لکھیں؟ خود نہیں ہیں تو لکھیں گے کیسے؟ اور یہ عوام بھی کم مجرم نہیں ہے۔ ایک نمازی آدمی، دیندار آدمی، اللہ کی شریعت نافذ کرنے کا ارادہ رکھنے والا آدمی ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ الیکشن ڈے میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جسے یاد رکھنا ہوتا ہے اسے فراموش کر دیتے ہیں، جسے فراموش کرنا ہوتا ہے اسے یاد رکھتے ہیں، پھر بھگتتے بھی ہیں، زبردست قسم کے نتائج دیکھتے ہیں۔ اب نماز کو کیا سمجھتے ہیں کہ بلاک میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا سر نہ ہو؟ ایسے تو مل جائیں گے، پاؤں نہ ہو خدا نخواستہ کسی کا، بازو نہ ہو، گنگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، ایسے لوگ تو مل جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی آپ نے ایسا دیکھا جس کا سر نہ ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا تو حدیث سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی کا جسم ہو اور اس کا سر نہ ہو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، یہ نوجوان اب بڑی محبت سے ملتے ہیں درس کے بعد۔ محبتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ ان میں اضافہ فرمائے، لیکن یہ سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس وقت ہم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے، نماز تراویح ادا کی ہے۔ آئیے توفیق مانگ لیجئے کہ پروردگار ہمیں اپنے گھر میں آنے کی بہترین سعادت عطا فرما ہر بات۔ میرے استاد تھے، ریکارڈڈ پروگرام میں چلیں استاد صاحب کا تذکرہ بھی آ جائے، ڈاکٹر منہاج صاحب ایجوکیشن یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، فوت ہو گئے۔ ان کی وفات سے کچھ پہلے میں اور اقبال بخاری صاحب رفاع عامہ کے ٹیچر تھے، وہ بھی ریٹائر ہیں، حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، ہم دونوں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ میرے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، آپ کہتے یاد تو ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا سب یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ کہنے لگے اچھا آپ حافظ قرآن بھی ہیں، اب آپ نے میرے لیے ایک دعا کرنی ہے لازم، ایک دعا صرف، اور کوئی دعا نہیں۔ میں نے کہا سر جو آپ کہیں گے میں وہ دعا کروں گا انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ میں اس بستر پر 1 سال سے پڑا ہوا ہوں، اللہ کا گھر نہیں دیکھا میں نے۔ کوئی بیک بون کا پرابلم تھا تو ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے وہ بالکل چارپائی پر تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہوئی ہے یہ کہ کم خزانہ ہے؟ اپنے پاؤں پر چل کر الحمدللہ آتے ہیں اور اپنے پاؤں پر چل کر جاتے ہیں الحمدللہ۔ جتنے قدم آتے ہیں، جتنے قدم جاتے ہیں، جنت میں اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے سرکاری لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ٹیچرز، کتنی پروموشن ہوتی ہے جی 30-35 سال کی سروس میں، 4 یا 5 بھی کہاں، 3 پروموشنز ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ہم ہر نماز میں جتنے قدم لے کر آتے ہیں اور جتنے قدموں سے واپس جاتے ہیں اتنے جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجیے۔ تو کیا یہ توقع رکھی جائے، ہماری بہنیں بھی گھروں میں اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات میں نماز کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر گھر کے اندر جو پرورش پانے والے بچے ہیں، اب ہر گھر میں میڈیکل کالج نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرا بچہ جو ڈاکٹر بنا ہے گھر میں ہی بنا ہے، یا میرے بچے نے انجینئرنگ کی ہے وہ گھر میں ہی کی ہے، یا لا کیا ہے تو گھر میں کیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے اسے اداروں میں جانا پڑے گا، لیکن کیا یہ جملہ اچھا نہیں ہے کہ وہ کہے میرا بچہ جو نمازی بنا ہے میرے گھر کی وجہ سے نمازی بن گیا۔ باپ نے بیٹے کو نمازی بنایا ہے، ماں نے بیٹے کو اور بیٹی کو نمازی بنایا۔ اب کئی لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ والدین فوت تو ہو چکے ہیں جسمانی طور پر، ویسے وہ زندہ ہیں۔ اب جیسے ہمارے والد صاحب تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز کے اوقات میں وہ ہمیں کوئی اور کام کرنے دیں۔ نماز میں پوری ذمہ داری سے اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو نماز کی طرف میں آیا ہوں، جو انہوں نے ترغیب دی ہے، جیسے سمجھایا ہے اور جیسے مسجد کی طرف رخ ہمارا ڈالا ہے اور مسجد کا تعلق قائم کیا ہے، یہ سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، سارے کا سارا۔ تو اسی طریقے سے یہی ہونا چاہیے کہ جتنے افراد یہاں باپ کی حیثیت میں بیٹھے ہیں آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ نماز پڑھیں نماز پڑھیں، وہ نماز پڑھتے نہیں تھے، بس میں کہہ دیتا تھا۔ تو میں نے کہا جی اب تو آپ کے بچے ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کہ ہاں، وہ پھر ایسے ہوا کہ میں نے ایک دن سوچا میں خود نماز پڑھتا نہیں ہوں، انہیں میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھوں۔ میں نے پھر خود پڑھنا شروع کی، جس دن سے کہتے ہیں میں نے خود نماز پڑھنا شروع کر دی، میرے بچوں کا نماز کے حوالے سے جو سستی والا رویہ تھا وہ کافی کمزور پڑ گیا اور بالآخر ختم ہو گیا، اور سارے بچے الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ تو آپ سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں، ہماری بہنیں بھی جو تشریف لائی ہوئی ہیں، میں ایک فقرہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آج ہر کوئی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور وہ موجود رہتے ہیں۔ خواتین تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور آپ بھی سن لیجئے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیویاں ہاؤس وائف ہوں گی، وہ جاب نہیں کرتی ہوں گی، اور ظاہر ہے جب جاب نہیں کرتی تو کوئی آمدن بھی نہیں ہے، سیلری بھی نہیں ہے، تنخواہ بھی نہیں ہے۔
ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں کوالیفائڈ ہوں، میں کچھ ٹائم جو ہے کسی سکول میں جاب کر لیتی ہوں اور اس سے مجھے 15-20 ہزار روپے مل جائیں گے۔ اب جواب سنیے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے جتنے بچے ہیں میں تو اپنے شعبے میں ہوتا ہوں، اپنے پروفیشن میں مجھے ٹائم کم ملتا ہے، اگر تم میرے سارے بچوں کو نمازی بنا دو، تمہاری ماہانہ تنخواہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ بھی ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نمازی بچے چاہیے۔ اس لیے خواتین کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ماں کا کام صرف یہ کھانا پکانا نہیں ہے، جسمانی خوراک تو ماں دیتی ہے، روحانی خوراک آپ خود سوچئے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عبد القادر کس نے بنایا؟ ان کی والدہ نے بنایا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، امام شافعی، اصل میں جیسے یہ اب مسجد نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ چھت نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں بنیادوں کے اوپر۔ کیا بنیادیں نظر آ رہی ہیں اس وقت؟ بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں، ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ جتنے اکثر جو عظیم لوگ ہیں، میں نے تو ان کی جو لائف ہسٹری پڑھی ہے، اکثر کی جو ماں ہے یعنی باپ بھی فوت ہو گیا ہے، یتیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گا ان کے علم کی وجہ سے۔ ان کی ماں ایسی عظیم خاتون تھی کہ انہوں نے اس وقت اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اپنے گھر کو بیچ ڈالا کہ سارے پیسے میں اپنے بچے کی تعلیم پہ وقف خرچ کروں گا۔ عورتوں کا کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہے، عورتیں بہت آگے۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر اب کی باتیں ہیں یہ، کیا آپ نے اشعار نہیں پڑھے ہوئے؟ ان کی ماں نے کہا تھا کہ اسلام کی خاطر تم اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دو، مر مٹو۔ اور میں حیران رہ گیا، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، فوت ہو گئے ہیں، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو میں اپنی ماں کو خط لکھا کرتا تھا، تو میری ماں نے ایک مرتبہ مجھے خط لکھا اور کہا، علی میاں ان کا نام تھا اصل میں، کہ علی تم میرے ایک بیٹے ہو، میرے لاکھ بیٹے بھی ہوں تو میں اللہ کے دین پر وقف کر دوں۔ آج کی مائیں، انہیں بھی ڈرامے پسند ہیں، پھر اولاد کو بھی ڈرامے پسند ہیں۔ ماؤں کو گانے پسند ہیں، اولاد کو بھی گانے پسند ہیں۔ ماؤں کو فلمیں پھر پسند ہیں، اولاد کو بھی فلمیں پسند ہیں۔ ماؤں کو پھر فیشن پسند ہیں، اولاد کو بھی فیشن پسند ہے۔ ماؤں کو بے پردگی پسند ہے، اولاد کو بھی بے پردگی پسند ہے۔ یہ پھر ایک ماں کا جو بگڑنا ہے وہ پھر آگے کئی نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ایک ماں سدھرتی ہے اس سے پھر ساری نسلیں سدھرتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو نماز کو قائم کرنا ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک اور آیت کا حوالہ بھی یہاں دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو تم بھی، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، آگ سے بچانے کے لیے نماز سے بہتر کوئی عمل ہے؟ خود سوچ لیجیے۔ 2 حدیثیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگ سے بچانے والی۔ ایک حدیث میں مرد اور عورتیں بھی ہیں، ایک پہ پھر عورتوں کا ہی صرف تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت میں سے جو شخص 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ کر میرے پاس آئے گا، میں اسے اپنی ضمانت میں جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ عورتوں کے لیے خوشخبری کتنی بڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ شوہر کی اطاعت کا مطلب یہ ہے، شوہر کی بات اگر دین اسلام کے عین مطابق ہے تو اسے رد نہ کیا جائے۔ شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ صرف 4 باتیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو آپ یہ حدیث سنائیں، اس کی پابندی کروائیں، خصوصاً جس کی شادی کرنی ہو، شادی سے پہلے یہ حدیث اسے سنا دینا چاہیے، تاکہ وہ شوہر کے حوالے سے کچھ اس کا ذہن بن جائے، شوہر کی اہمیت کے حوالے سے بھی۔ اسلام نے زندگی میں توازن رکھا ہے، وہ ہم جب اس مضمون کی طرف آئیں گے تو میں وہاں وضاحت کر دوں گا۔ شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔
میں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جب اس حدیث کو مد نظر رکھے گی تو زندگی اس کی خوبصورت بنتی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی سعادت ہو سکتی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ نیکی ہے، وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ حالانکہ پہلے کل آپ نے بڑی تفصیل سے سن لیا تھا، اس آیت میں مال خرچ کرنے کی بات ہو گئی تھی، تو یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آپ یقین جانیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین داروں کو سیاست کا کیا پتہ، ان کا کام بس یہی ہے، یہ مصلی سنبھال لیں یا مدرسہ سنبھال لیں یا مسجد سنبھال لیں، تو آگے انہوں نے اور کیا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں موجودہ جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اصل میں کتابیں پڑھی نہیں ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، خلفائے راشدین کی سیاست، پھر بنو امیہ کی طرف آ جائیے، پھر بنو عباس کی طرف آ جائیے، پھر خلافت عثمانیہ کی طرف آ جائیے۔ یہ فقرہ شاید آپ کو حیران کر دے کہ یہ جو اسلام کا زکوٰۃ کا نظام ہے یہ معاشرے میں غربت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ غربت ختم، بے روزگاری ختم، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، ملازمت نہیں ہے، اور فن ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہے، کام نہیں ہے۔ اسلام ایسی زندگی کسی کو نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس جو مل رہا ہے بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے، یہ فقرے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کے پاس زندگی گزارنے کے لیے وسائل موجود ہونے چاہیے، برابر کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے صلاحیتوں کے مطابق اجرت طے ہوگی، لیکن کوئی بے روزگار نہیں ہوگا۔ اب میں لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو تفصیل میں نہیں بتاتا۔ ایک خلیفہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دور میں جب شہروں میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی تو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے بعد جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے اہلکار ہوتے تھے وہ زکوٰۃ کا مال لے کر پھر ایک مشہور جگہ پر، مین جگہ پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم نے امیروں سے ساری زکوٰۃ لے لی ہے، اب اس علاقے کے جتنے ضرورت مند افراد ہیں وہ آ جائیں تاکہ وہ زکوٰۃ ان میں تقسیم کر دی جائے۔ شاید آپ کو یہ فقرہ جو ہے سمجھ نہ آئے کیونکہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جتنے شہروں سے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی زکوٰۃ لینے والا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں ذرا آپ جو ہمارے دوست زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ ذرا ٹی چوک پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا، پھر آپ ایک صدا لگائیں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کا نام مانیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں وہ فوت ہو گئے، لیکن جن کی علمی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کسی نے فقرہ کہا ہے، تھوڑا سا سخت تو ہے لیکن ہے ٹھیک، کہ جو علم والا ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ جب زندہ ہوتا ہے اس وقت بھی مردہ ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اپنی علمی گفتگو کی وجہ سے اب میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں اگر صرف کراچی اور فیصل آباد کے سارے لوگ صحیح زکوٰۃ دے دیں تو پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے لوگوں کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ خود ملتان میں ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ جی بہرحال بڑی رقم وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا جو اکاؤنٹنٹ تھا وہ میرا دوست تھا، تو وہ کہنے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کی مالی پوزیشن کیا ہے؟ یہ اگر 10 کروڑ روپے تقسیم کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ارب کے قریب بنتی ہے۔ تصور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ
اس نیکی کو بھی فرض کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے. کسی کے 1000 بنتا اور وہ 900 روپے دے دے, پورے رقم دے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم تو بالکل مایوس نہیں ہیں, نہ مایوس کرتے ہیں, نہ مایوس ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اور سود میں بہت فرق ہے, رات اور دن والا فرق ہے. زکوٰۃ اگر روشنی ہے تو پھر سود تاریکی ہے. زکوٰۃ میں امیروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. سود میں غریبوں سے لیا جاتا ہے اور امیروں کو دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے, سود کی موجودگی میں پاکستان کبھی معاشی ترقی کر سکتا ہے؟ جواب تو دیں. زکوٰۃ کا نظام صحیح ہوگا. اب آپ کہیں گے وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے, دیکھیں آپ کو میرے علم پر تو آپ سوالیہ نشان کھڑا کر سکتے ہیں. میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں, میری کوئی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن کیا اللہ کے علم کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ یہ زکوٰۃ کا حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دنیا کے 2 ممالک ہیں, بہت مشہور ملک ہیں, ایک بھارت ہے اور ایک امریکہ ہے. یہاں کے جو ماہرین معیشت ہیں انہوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو خبردار کر دیا ہے کہ ہمارے ملکوں کی جو معیشت ہے وہ بیٹھنے والی ہے. اور یہ بات بہت اہم ذرائع سے پتہ لگی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو پوری ٹیم ہے, جن کی دعوت کا کام آپ جانتے ہیں, انہی کے ایک سکالرز کی زبانی میں نے سنی کہ ماہرین معیشت نے اپنی اپنی حکومتوں کو خبردار کر دیا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے, اور یہ جیسے دیوالیہ ہو جاتا ہے ویسے نہ ہو جائے. تو حکومتی اہلکاروں نے پھر ماہرین معیشت سے پوچھا, امریکہ والوں نے بھی اور بھارت والوں نے, پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا وہ کیا جائے جو اسلام کہتا ہے, حالانکہ دونوں غیر مسلم ہیں. وہ کیا جائے جو اسلام کہتا ہے. اب میں کہوں گا اسلام, آپ نے کہنا ہے زندہ باد. اسلام, اسلام, تھکاوٹ نہ ہو, آواز صحیح دیں. اسلام, جزاک اللہ. تو یہ ہے زکوٰۃ کا نظام, اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, کئی احادیث ہیں, صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا صحابہ ایسے ترغیب لیتے تھے, وہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی, سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ آگ کے کنگن ہیں. اب جو کنگن ہیں, اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کتنے تولے کے تھے, ظاہر ہے اتنے ہوں گے, ان پر زکوٰۃ لگتی ہوگی یا بنتی ہوگی. آپ جذبہ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کا. وہ خاتون جو اپنی بیٹی کے ساتھ تھی, اس نے وہ سونے کے دونوں کنگن اتار کے دے دیے سر. حالانکہ اتنی زکوٰۃ نہیں بنتی تھی, وہ تو کم بنتی زکوٰۃ, لیکن جہنم سے بچنے کا جب انسان کا ارادہ ہو اور جہنم کی آگ کا خوف ہو تو اس وقت پھر وہ اس راستے. تو ہماری آج کی گفتگو اس پر ختم ہو رہی ہے. 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دیکھیں بار بار قرآن مجید کیوں تذکرہ کرتا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا؟ 2 ہی چیزیں ہیں. یہ اصطلاحات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. جانتے ہیں نا انہیں؟ حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, اور حقوق العباد, بندوں کے حقوق. اب حقوق اللہ میں سب سے بڑا جو حق ہے ایمان کے بعد, وہ نماز کی ادائیگی ہے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں ولی اللہ, اللہ کا دوست, آج کل کے دور کے حوالے سے میں اس کی سادہ تعریف آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دوست کون ہے. ویسے تو بڑی بڑی کتابیں بھی آپ پڑھیں گے, بڑی بڑی خصوصیات لکھی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, جو آدمی 2 کام کر لے وہ اللہ کا دوست ہے. نمبر 1, وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں.
مرد ہے یا عورت ہے۔ نمبر 2 حلال رزق کا بندوبست کر لے، بس جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں وہ خوش ہو جائے الحمدللہ، اسے اللہ کی دوستی مبارک ہو الحمدللہ۔ تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا جو حق ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بغیر کون آدمی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نمبر 2 یہ جو زکوٰۃ کا یہاں نماز کے ساتھ حکم آیا ہے وہ مخلوق کے حقوق میں سے ہے۔ مالی حقوق سارے کے سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو جو ملک نماز قائم کر لے اور جو ملک زکوٰۃ کے نظام کو درست کر لے اس کے سارے معاملات سدھرتے چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام احباب نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز ترک نہیں کریں گے، وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے دلوں میں مال جمع کرنے کی بجائے مال خرچ کرنے کی محبت پیدا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں مالی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، آپ کے دین کے یہ جو 2 اہم جز ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ، ایک سے آپ کا حق پورا ہو رہا ہے، دوسرے سے مخلوق کا حق پورا ہو رہا ہے، اسے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، ذاتی زندگی سے لے کر ریاستی معاملات تک، گھر سے لے کر پورے معاشرے تک عملاً نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہمارے وطن کو خوب ترقی عطا فرما، اسے سلامتی عطا فرما۔ پروردگار، جتنے احباب بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں موجود ہیں، سب کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ ہمارے یہ بھائی اس دعوت کو دیگر لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس جذبے پر بھی انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔